بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک زندہ دل، بیدار مغز، چاق و چوبند اور ایسا جرأت مند بہادر نوجوان تھا جسے مشکلات و مصائب عاجز و ترماندہ نہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فہم و فراست، عقل و دانش اور باریک بینی کا وافر ایسا عطا کر رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شوقین مزاج، رنگین طبع اور عیش و عشرت کا دل دادا بھی تھا۔ رنگین مزاجی میں یثرب میں بسنے والی یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ جب بھی اس کے دل میں کسی مغنیہ سے ملاقات اور گانا سننے کا شوق پیدا ہوتا تو وافر مقدار میں مال و متاع لے کر نجد سے سوئے یثرب روانہ ہو جاتا۔ وہاں پہنچ کر یثرب کے باشندوں پر بے دریغ دولت نچھاور کرتا تاکہ وہ خوش ہو کر اس کے لیے دل پسند عیش و عشرت کا سامان مہیا کریں۔ اس لیے نعیم کا یثرب میں اکثر آنا جانا رہتا اور یثرب کے یہودیوں سے اس کی گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے، خاص طور پر بنو قریظہ سے اس کی بہت گہری دوستی سی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رشد و ہدایت اور حق و صداقت کا سرچشمہ دین اسلام دے کر بھیجا اور اس طرح انسانیت پر اپنا فضل و کرم کی برکھا برسائی اور اسلام کی نورانی کرنوں سے مکہ معظمہ کے در و دیوار چمک اٹھے، لیکن نعیم بن مسعود اپنی دھن میں مگن رہا۔ دین جدید سے اس لیے پہلوتائی اختیار کی کہ یہ میری عیش و عشرت میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس طرح یہ اسلام کے بدترین دشمنوں کے ساتھ مل گیا تاکہ اپنی تلوار سے اس کی بیخ کنی کر سکے۔ لیکن نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے غزوہ احزاب میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اسلامی تاریخ میں ایک سنہرے باب کی حیثیت سے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اس کارنامے نے جنگی تاریخ میں ایک ایسی کہانی جنم دی جسے سن کر بڑے بڑے دانشور واقع حیرت میں پڑ گئے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ جاننے کے لیے آپ کو ذرا پس منظر میں لے کے جاتا ہوں۔ غزوہ احزاب سے چند روز پہلے یثرب کے یہودی بنو نضیر حرکت میں آئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نبض آزما ہونے کے لیے آپس میں منظم ہو کر تیاریاں کرنے لگے تاکہ یک بارگی زوردار حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے دین کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں مدینہ کے زعماء یہود مکہ میں قریش کے پاس گئے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور ان سے یہ پختہ عہد کیا کہ جونی تمہاری فوجیں مدینہ کے قریب پہنچیں گی ہم پوری تیاری کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہوئے تم میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر زعماء یہود کا یہ وفود نجد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر بنو غطفان سے ملا اور انہیں اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور دین جدید کی بحقنی کے لیے آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور رازدارانہ انداز میں انہیں اپنے اور قریش کے مابین طے پائے جانے والے معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا۔ بالآخر بنو غطفان کے ساتھ بھی وہی معاہدہ طے پا گیا جو قریش کے ساتھ طے پایا تھا۔ قریش اپنے قائد ابو سفیان بن حرب کی زیر کمان بڑے طمطراق سے مکہ سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ لشکر میں گھوڑے سوار بھی تھے اور پاپیادہ بھی قابل ذکر، کوئی قریشی بھی مکہ میں نہ رہا۔ اسی طرح بنو غطفان اپنے سپہ سالار عینہ بن حس غطفانی کی قیادت میں نجد سے روانہ ہوئے۔ بنو غطفان کے لشکر میں اس داستان کے ہیرو جناب نعیم بن مسعود بھی تھے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن افواج کی آمد کا پتہ چلا تو مشورہ کے لیے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ سوچ و بچار کے بعد یہ طے پایا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ اتنے بڑے لشکر کا دفاع کرنے کے لیے یہ خندق بہت مفید ثابت ہو۔ مکہ اور نجد سے آنے والے دونوں لشکر جونی مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، یہودی قبیلے بنو نضیر کے زعماء مدینہ میں آباد بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی میں بھرپور شرکت کی دعوت دی اور انہیں مکہ اور نجد سے آنے والے لشکروں کا خیر مقدم کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بنو قریظہ کے زعماء نے انہیں کہا، آپ لوگوں نے دل پسند اور مرغوب کام کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ معاہدہ طے پا چکا ہے، ہم مدینہ میں امن و آسودگی سے رہیں گے اور تم جانتے ہو کہ اس تحریری معاہدے کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ ہمیں اندیشہ ہے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے، ان کی ہم پہ گرفت مضبوط ہو جائے گی
اور وہ ہمیں معاہدہ توڑنے کے جرم میں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن بنو نضیر کے زعماء انہیں مسلسل معاہدہ توڑنے کے لیے اکساتے رہے اور اس سلسلہ میں انہیں سبز باغ دکھلاتے رہے، اور انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اس دفعہ مسلمان اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور یہ بھی بتایا ہماری مدد کے لیے 2 بڑے لشکر بس پہنچا ہی جاتے ہیں۔ بالآخر بنو قریظہ نے بنو نضیر کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا اور توڑ دیا، اور تحریری دستاویز کو پھاڑ ڈالا اور مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ دونوں جانب سے دشمن کے نرغے میں ہیں۔ قریش اور بنو غطفان ہمارے مقابلے کے لیے باہر سے آ رہے ہیں، اور بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر سے ہمارے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم سے وعدہ تھا کہ ہم کیسر و قسرا کے مالک بن جائیں گے، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم میں سے کوئی بے خوف بیت الخلاء تک بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ یک کے بعد دیگر مسلمانوں سے علیحدہ ہونے لگے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ داخلی محاذ سے بنو قریظہ کے حملہ آور ہونے کی بنا پر ہماری عورتیں، بچے اور گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ چند سینکڑے وہی مسلمان آپ کے ساتھ رہ گئے جو پختہ ایمان کے حامل تھے۔ دشمن کی جانب سے معاصرے کو تقریباً 20 دن گزر چکے تھے۔ اندرونی و بیرونی اعتبار سے حالات ناگفتبے صورت اختیار کر چکے تھے۔ اس نازک ترین اور اندوہناک صورتحال کو دیکھ کر ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العالمین میں گڑ گڑاتے ہوئے بار بار یہ فرمانے لگے، الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما، الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما۔ ادھر آپ فرما رہے تھے، ادھر نعیم بن مسعود بستر پر لیٹے بڑی بے چینی کے ساتھ کروٹیں لے رہے تھے۔ بیتابی و اضطراب کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنی نگاہ کو صاف و شفاف آسمان پر جگمگاتے تاروں میں دوڑا رہے تھے اور گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنے دل سے محو گفتگو ہوئے اور کہنے لگے، نعیم تجھ پر افسوس، نجد جیسے دور دراز علاقے سے برگزیدہ شخص اور اس کے ساتھیوں سے تم کیوں لڑنے آئے ہو؟ تم کسی چھنے ہوئے حق کو حاصل کرنے یا پامال شدہ عزت کو بحال کرنے کے لیے تو ان سے نہیں لڑ رہے، تم بغیر کسی وجہ کے لڑنے آئے ہو۔ کیا تجھ جیسے دانشمند شخص کے لیے مناسب ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو مارے یا خود مرے؟ نعیم تجھ پر صد افسوس، بھلا تجھے کیا چیز پریشان کرتی ہے کہ تم ایک ایسے برگزیدہ شخص کے مقابلے میں آؤ جو اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف اور صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے؟ بھلا تجھے کیا چیز پریشان کرتی ہے کہ تم اپنا نیزہ اس کے ان ساتھیوں کے خون سے رنگو جنہوں نے اس رشد و ہدایت کے پیغام کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے؟ جناب نعیم کے دل میں یہ حالات و افکار گردش کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک انقلابی اقدام کرنے کا تاریخی فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ اس فیصلے کو فوری طور پر نافذ کر دیا جائے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں اپنی چھاؤنی سے نکلے اور تیز تیز چلتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے تسلیم و رضا اور ادب و احترام کی تصویر بنے کھڑے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم نعیم بن مسعود؟ عرض کیے، یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا، اس وقت یہاں کیسے آئے ہو؟ عرض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جو بھی پیغام آپ لے کر آئیں وہ برحق ہیں۔ پھر اس کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے مسلمان ہونے کا میری قوم کو ابھی علم نہیں ہوا۔ اب جو بھی آپ مجھے حکم دیں گے میں برضا و رغبت اسے بھیجا لاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو واپس اپنے قوم میں جاؤ اور کوئی ایسی چال چلو جس سے دشمن کے موجودہ معاشرے میں عزم حلال پیدا ہو اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ لڑائی میں دھوکہ دہی بنیادی حیثیت رکھتی۔ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، چشم ماں روشن دل ماں شال، میں دشمن کے خلاف ایسی چال چلوں گا کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ فوری طور پر بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ وہ پہلے ان کی ہم پیالہ و ہم نوالہ تھے۔ ان سے کہا، اے بنو قریظہ، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے کس قدر خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں آپ ہمارے جگری دوست ہیں۔ اس نے کہا، اس لڑائی میں قریش اور بنو غطفان کی حیثیت تم سے مختلف ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا،
یہ تمہارا شہر ہے، اس میں تمہارا مال، اولاد اور عورتیں ہیں، تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ قریش اور بنو غطفان کا شہر نہیں، ان کے مال، اولاد، عورتیں کسی دوسرے شہر میں ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے تمہیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے اور اپنی مدد کے لیے تمہیں پکارا، تو تم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اگر وہ اس لڑائی میں کامیاب ہوگے تو اسے غنیمت سمجھیں گے اور جی بھر کر مال غنیمت سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اگر لڑائی میں ناکام ہوگے تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے اور تمہیں یہاں مسلمانوں کا نشانہ بننا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ اس صورتحال میں تم کچھ نہ کر سکو گے۔ انہوں نے کہا، تم سچ کہتے ہو، ہم کیا کریں، تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا، میری مخلصانہ رائے یہ ہے کہ تم اس شرط پر اس لڑائی میں ان کا ساتھ دو کہ وہ اپنے چند معزز افراد تمہارے پاس بطور گروی رکھیں۔ اس طرح وہ تمہارے شانہ بشانہ مسلمانوں کے خلاف آخر دم تک لڑیں گے، یا وہ کامیاب ہوں گے یا اس میدان میں وہ فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے، آج آپ نے دوستی و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر وہ ان کے پاس سے اٹھے اور سیدھے قریش کے سرداراں ابو سفیان بن حرب کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خاندان قریش، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ مجھے آج ایک بات کا پتہ چلا اور میں تمہیں فوراً بتانے چلا آیا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے چھپائے رکھنا اور میرے حوالے سے کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا، بالکل ٹھیک، ہمارا آپ سے وعدہ رہا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس نے کہا، بنو قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے پر بڑے ہی نادم ہوئے ہیں، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کیا جائے، ہم دوبارہ آپ کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو قریش اور بنو غطفان کے بیشتر معروف افراد آپ کے سپرد کرنے کا اہتمام کر دیں، چاہے تو آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، پھر ہم آپ کے شانہ بشانہ ان کے خلاف لڑیں گے یہاں تک کہ آپ ان کا کام تمام کر سکیں۔ پھر اس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر یہودی تمہارے پاس اپنے افراد اپنے پاس گروی رکھنے کا مطالبہ کرے تو کوئی اپنا فرد ان کے سپرد نہ کرنا۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سن کر کہا، تم ہمارے بہترین دوست اور گواہ ہو، آپ کو جزائے خیر نصیب ہو۔ پھر نعیم ابو سفیان کے پاس سے اٹھے اور سیدھے اپنی قوم بنو غطفان کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کیں جو بنو سفیان سے کی تھیں، اور انہیں بھی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اسی طرح ڈرایا جس طرح ابو سفیان کو اندرونی خطروں سے خوفزدہ کیا۔ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے امتحان لینے کے لیے اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجا۔ بیٹے نے بنو قریظہ سے کہا، ابا جان آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ بہت طویل اختیار کر گیا ہے جس سے ہم اکتا گئے ہیں۔ ہم نے اب فیصلہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ ابا جان نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں اس جنگ میں شرکت کی دعوت، کل آپ کو مقابلے میں شریک ہونے کے لیے وہاں آنا ہوگا۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا، کل تو ہفتہ ہے، یہ ہمارا مبارک دن ہے، اس دن ہم کوئی کام نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے اس وقت ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑائی نہیں کریں گے جب تک تم اپنے اور قبیلہ غطفان کے 70 معزز افراد ہمارے پاس گروی نہیں رکھو گے۔ ہمیں خطرہ ہے جب لڑائی شدت اختیار کر جائے گی تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے اور ہمیں بے یار و مددگار مسلمانوں کا تختہ مشق بننے کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو ہم میں یہ سکت نہیں کہ اکیلے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب ابو سفیان کا بیٹا اپنے قوم کے پاس واپس آیا اور انہیں وہ سب کچھ بتایا جو بنو قریظہ سے سنا تھا، تو سب نے بیک زبان کہا، باندروں اور خنزیروں کی اولاد نے بڑی کمینگی کا مظاہرہ کیا، بخدا اگر وہ ہم سے گروی رکھنے کے لیے ایک بکری کا مطالبہ کریں تو وہ بھی ہم ان کے سپرد نہیں کریں گے۔ اسی طرح نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش اور ان کی ہم نوا قبائل پر ایسی تیز آندھی چلائی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کے برتن الٹ گئے، آگ کے چولہے بجھ گئے، چہرے خاک آلود ہو گئے، آنکھیں غبار سے اٹ گئیں۔ دم دبا کر بھاگ جانے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ جب مسلمانوں نے دشمنان خدا کو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو عزت و سرفرازی نصیب فرمائی اور دشمن کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ غزوہ احزاب کے بعد حضرت نعیم بن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی قابل اعتماد حیثیت اختیار کر گئے۔ انہیں بہت سے فرائض سونپے گئے اور کئی مواقع پر لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ مکہ کے دن ابو سفیان بن حرب لشکر اسلام کو بغور دیکھ رہے تھے۔
انہوں نے ایک شخص کو قبیلہ غطفان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے دیکھا۔ ابو سفیان نے اپنے پاس کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے؟ اس نے بتایا یہ نعیم بن مسعود ہے۔ اس نے کہا غزوہ خندق میں اس نے ہمارے ساتھ ایسا داؤ کھیلا کہ جس سے ہم چکرا گئے، بخدا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ وہ آج جھنڈا ہاتھ میں لیے اپنے قوم کی قیادت کرتے ہوئے لشکر اسلام میں شامل ہے اور ہم سے لڑائی کرنے آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔